دوسرا ایک اعتراض میں ملحدین کا ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ بیسس آف ریلیجن از ناٹ فیتھ رادر فیئر، کہ دین کی جو بنیاد ہے وہ ایمان نہیں بلکہ خوف ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے شتر بے مہار کی طرح، کہ جو ان کے دل میں آئے وہ کرتے جائیں۔ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی نازل کیے، اور جنت اور جہنم کو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو کچھ جگہوں پہ آپ کو ڈرایا جائے گا، لیکن آپ قرآن کے اندر کیا وہ رحمت کی آیات نہیں دیکھتے، اور بخشش کی جو آیات قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ اب جو آپ کو ڈرایا جائے گا تو وہ تو آپ کو ڈرایا جائے گا کہ ایک سزا سے بچنے کے لیے، جہاں پہ آپ کو ڈر دیا جائے گا کہ فلاں کام آپ نے نہیں کرنا۔ لیکن قرآن جو بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے، اور بے شک وہی غفور اور رحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ جو مشرکین تھے جن کی ساری زندگی شرک پہ گزری تھی، اور جنہوں نے بے شمار قتل کیے تھے، اور جن کی زندگیاں بدکاریوں کے اندر گزری تھی، وہ آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ جو دین بیان کرتے ہیں، تو کیا اگر ہم اس دین کو قبول کر لیں تو ہم نے یہ اتنے سارے گناہ جو کیے ہیں اور اتنی ساری زیادتیاں جو ہم نے کی ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی ہمارے لیے کوئی امید ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو یہ خبر پہنچا دو، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں غفور اور رحیم ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو بیچتے ہیں، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگانے کے لیے، تو ان سے کہتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ایک ویڈیو کلپ میں ایک ایتھیسٹ کی ایک تحریر تھی، لکھا ہوا ایک ہی جملہ تھا کہ شہد جتنا مسلمان کے لیے میٹھا ہے اتنے ہی ہندو کے لیے بھی میٹھا ہے، اور اس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ اپنی عقل کے دروازے کھولیں۔ تو اس کے ہم صرف ظاہر پہ بات کرتے ہیں، یعنی جو جملے کا ظاہر ہے، یعنی اس کا باطن تو اس نے خود بیان نہیں کیا تھا، اتنا ہی لکھا ہے کہ شہد جتنا مسلمان کے لیے میٹھا ہے اتنا ہی ہندو کے لیے بھی میٹھا ہے، اپنی عقل کے دروازے کھولیں۔ عقل کے دروازے کھولنے سے تو اس کے باطن سے آپ کئی ایک ساری چیزیں نکال سکتے ہیں اس جملے کی، لیکن اس کا جو صرف ظاہر ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ باطن سے جو اس کی مراد ہے، جس دن وہ اس کو بیان کریں گے تو اس کو تب دیکھا جائے گا۔ یعنی اس کا جو ظاہر ہے کہ شہد جتنا مسلمان کے لیے میٹھا ہے تو اتنا ہندو کے لیے میٹھا ہے۔ تو ہم نے کب کہا کہ ہندو کے لیے شہد کڑوا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ شہد سب کے لیے میٹھا ہے، اور مرچیں جو ہے نا سب کے لیے کڑوی ہیں۔ بلکہ قرآن کا تو یہ معجزہ ہے کہ آپ تو صرف اس کی ظاہر پہ بات کر رہے ہیں نا کہ شہد جتنا مسلمان کے لیے میٹھا ہے اتنا ہندو کے لیے میٹھا ہے۔ قرآن تو اس سے آگے جا کے اس کا جو ایک فیکٹ ہے، میڈیکل فیکٹ ہے شہد کا، اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ سب کے لیے عمومی ہے، وہ سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ
فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے، شہد میں، یعنی اس کا جو عمومی فائدہ ہے لوگوں کے لیے، تو وہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، وہ ہر کسی کے لیے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ شہد میں شفا ہے مومنین کے لیے، بلکہ اس کا جو فیکٹ ہے، اس کا جو میڈیکل فیکٹ ہے، اور اس کے اندر جو ایک شفا ہے اور جو فائدہ ہے، اس کو عمومی بیان کیا گیا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ فیہ شفاء للناس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔